اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر نجس پانی کر کے ساتھ ملاقات اس کی کر دی جائے تو وہ نجس پانی ملاقات کر سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کر سے مراد کیا ہے، کر کی مقدار کیا ہے، کر کسے کہا جاتا ہے شرعی لحاظ سے؟ فرماتے ہیں کہ جو کر طہارت میں معتبر ہے، کہ جو کر پانی کو دوسری شے کو، خواہ پانی ہو یا کوئی اور شے ہو، اس کو پاک کرنے میں جو معتبر ہے اور ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوتا، وہ کر اس کی ہم دو لحاظ سے مقدار بیان کرتے ہیں۔ ایک مقدار وزن کے لحاظ سے ہے اور دوسری مقدار پیمائش کے لحاظ سے ہے۔ تو وزن کے لحاظ سے 1200 ریتل عراقی، 1200 ریتل عراقی مراد ہیں، یمنی ریتل مراد نہیں، عراقی ریتل مراد ہے۔ تو جس برتن کی مقدار 1200 ریتل عراقی ہو، یعنی ایسا بڑا برتن ہو جس میں 1200 ریتل عراقی اتنی مقدار پانی اس میں آ جائے اور وہ برتن اس پانی کے ساتھ فل ہو جائے، پر ہو جائے، وہ مقدار ہے کر کی، جس کو ہم اگر اپنے لحاظ سے دیکھیں، جو ہمارے دور میں جہاں اب وہ کلو چل رہے ہیں، تو وہ 375 کلو، احتیاطاً 376 کلو گرام اتنا وزن ہو پانی کا، تو اس کو کر کہا جاتا ہے۔ اور پیمائش کے لحاظ سے دیکھیں تو فرماتے ہیں کہ کر کی مقدار پیمائش کے لحاظ سے 3.5 بالشت لمبائی ہو، ایسا گڑھا جس کی 3.5 بالشت لمبائی، 3.5 بالشت چوڑائی اور 3.5 بالشت گہرائی، اتنی مقدار ہو تو اس کو کر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو 3.5 بالشت لمبائی، چوڑائی، گہرائی ہے، ان سب کو آپ ضرب دیں، 3.5 کو 3.5 کے ساتھ ضرب دیں تو حاصل ضرب کیا بنے گا؟ 3 کو 2 میں ضرب دیں اور 7 وہ جمع کریں تو کتنا بن جائے گا؟ 7/2، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں 3 2 6 1 7، ہاں، تو 7/2 ضرب 7/2، جو اس کا حاصل ضرب اور جو اس کا جواب آئے گا، جواب کتنا بنتا ہے؟ 14 اوپر والے کو ضرب دیں، نیچے والے کو ضرب دیں، جواب بن جائے گا 4۔ تو اس کو پھر 3.5 کے ساتھ 3 صحیح 1/2، جو 7/2 بنے گا۔ شاید سمجھ رہے ہیں یہ باتیں، ریاضی ہے حساب، تو وہ 7/2 کو اس میں ضرب دیں تو حاصل ضرب کیا بنے گا؟ پھر اس کو آپ تقسیم کر دیں، اس کے صحیح توڑ دیں، تو وہ 42 صحیح 7/8 بالشت مجموعہ بنے گا۔ یہ لکھ کر بتا دوں یا ویسے ہی کافی ہے؟ ہاں مجھے دیں، میں لکھ کر بتاؤں۔ یہ 3.5 بالشت، 3.5 کی لمبائی ہے، ضرب 3.5، 3.5 یہ چوڑائی ہے، پھر ضرب 3.5، 3 صحیح 1/2، یہ گہرائی ہے۔
ان کے صحیح جو ہیں ان کو آپ توڑ دیں، 2 ضرب 3 6 اور ایک کو جمع کرے 7/2 بن جائے گا، 7/2 ضرب 7/2 ضرب 7/2۔ اب ان کو پھر ضرب دینے سے جو جواب نکلے گا وہ کیا بنے گا؟ 7 ضرب 7 ضرب 7 کتنا بن جائے گا؟ 7 7 49 49/2 ضرب 2 2 4 2 8 49/8۔ پھر یہ جو 49 ہے اس کو اس 7 کے ساتھ بھی ضرب دیں تو یہ کتنا بن جائے گا؟ 9 7 63 حاصل 6 7 چوک 28 28 تے 6 28 اور 6 34 343/8 یہ بنا، اس کا برابر ہے 343/8۔ اب اس کے صحیح بنا دیں اس کو تو کتنا بن جائے گا؟ 8 چوک 32 حاصل کتنا بچہ 2 23 بن گیا، 8 2 16 16 تے 7/8 42 صحیح 7/8 یہ جواب ہے۔ مجموع کور کی مقدار جو بالشت کے لحاظ سے ہے وہ 42 صحیح 7/8 بالشت بنے گا مجموعہ۔ تو جس کور کی مقدار اتنی بن جائے وہ کور طہارت میں معتبر ہے اور ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوتا پیمائش کے لحاظ سے۔ واضح ہوگا مطلب؟ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا قول ہے کہ کور کی مقدار پیمائش کے لحاظ سے 3 بالشت لمبائی چوڑائی گہرائی، تو یہ کتنا بن جائے گا؟ 3 9 27 کل بالشت کتنی بن گئی؟ 27 بالشت۔ یہ دوسرا قول ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والاکتفاء ب27 قول قوی، یہ شہید ثانی کا فتویٰ ہے کہ ہمارے نزدیک 27 بالشت کے ساتھ اکتفا کرنا یہ قول قوی ہے۔ تو 3.5 والا قول مشہور علماء کا ہے، شہید ثانی کا قول 3 بالشت والا ہے، 3 بالشت لمبائی چوڑائی گہرائی۔ تو اب فرماتے ہیں کہ پانی، جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ پانی جب نجس ہو جائے تو اس کو پاک کیا جا سکتا ہے، تو اوپر ذکر ہوا ہے کہ اگر پانی متغیر بن نجاسہ ہو جائے تو جاری پانی ہے تو اس کو جب اس کا تغیر زائل ہو جائے تو وہ خود بخود پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کور پانی ہے وہ متغیر ہو جائے تو اس کا تغیر زائل ہو جائے تو اس کے بعد ملاقات کور ضروری ہے۔ قلیل پانی ہے اگر وہ متغیر ہو جائے تو تغیر کے بعد یا تغیر کے ساتھ ساتھ زوال تغیر کے ساتھ یا زوال تغیر کے بعد اس کے ساتھ بھی کور کی ملاقات ہو تب وہ پاک ہوتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جو قلیل پانی ہوتا ہے، کنویں کا پانی ہوتا ہے، وہ زوال تغیر کے، وہ متغیر ہونے کے بغیر بھی نجس ہو جاتا ہے، صرف ملاقات نجاست سے نجس ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ متغیر نہ بھی ہو تب بھی وہ نجس ہو جاتا ہے قلیل پانی۔ تو اس کو پاک کرنے کا پھر طریقہ کیا ہے قلیل پانی کو؟ فرماتے ہیں کہ جو پہلے طریقے ذکر ہوئے ہیں، جاری پانی سے ملاقات ہو جائے،
پاک کور کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو قلیل پانی پاک ہو جاتا ہے۔ تو اب کنویں کا پانی وہ نجس ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کیا جائے گا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ کنویں کا پانی جو ہوتا ہے، کنواں کہتے کسے ہیں؟ تو کنواں زمین سے پھوٹنے والے پانی کی وہ جگہ، وہ ظرف، وہ برتن کہ جو غالباً اس گڑھے سے متعدی نہیں ہوتا، تجاوز نہیں کرتا، اس سے آگے نہیں بہتا، اور عرفاً اس پر کنویں کا نام بولا جاتا ہو، کنویں کے نام سے خارج نہ ہو۔ جب یہ دو قیدیں پائی جائیں تو اس کو کنویں کا پانی کہا جاتا ہے کہ ایک گڑھا ہو، زمین سے پھوٹنے والا ہو پانی اس سے، اور وہ پانی عرفاً عادتاً اس سے آگے بہتا نہیں ہے، اسی گڑھے میں ہی رہتا ہے، پانی اس سے تجاوز نہیں کرتا۔ ہاں اگر نادراً غالباً تجاوز نہیں کرتا تو وہ کنواں ہے۔ ہاں اگر نادراً وہ بہہ جائے آگے کچھ تھوڑا بہت تو فرماتے اس میں کوئی حرج نہیں، وہ کنواں ہی رہے گا۔ اور جو دوسری قید لگا رہے ہیں کہ وہ کنویں کے نام سے عرفاً خارج نہ ہو، اس قید سے مراد یہ ہے کہ بعض چشمے ہوتے ہیں جن کے اوپر گڑھا بنا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا، تو وہ زمین سے پھوٹتا ہے، جتنا پانی اس گڑھے سے آپ بھر لیں پھر نیچے سے اور پھوٹ آتا ہے، تو اس کو عرفاً چشمہ کہا جاتا ہے، کنواں نہیں کہا جاتا، اس لیے وہ کنویں کے حکم میں نہیں ہوگا۔ تو یہ جو کنویں کا پانی ہے، اگر یہ ملاقات نجاست سے نجس ہو جائے تو اس کو پھر کیسے پاک ہے؟ البتہ اس میں بھی اختلاف ہے، تھوڑا سا معمولی سا اختلاف ہے، تقریباً قریب اس پر اجماع ہے تمام علماء کا، اجماع کے قریب ہے کہ کنویں کا پانی اور قلیل پانی ملاقات نجاست سے نجس ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بعض علماء نادراً قلیلاً ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو قلیل پانی ہے وہ ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوتا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قول کے قائل ہو جائیں کہ قلیل پانی ملاقات نجاست سے نجس ہو جاتا ہے، اگر ہم اس قول کے قائل ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک کپڑا نجس ہے، آپ اس کو قلیل پانی کے ساتھ دھونا چاہتے ہیں، تو جو قلیل پانی آپ نے اس کپڑے پر ڈالا ہے تو فرض یہ ہے کہ وہ پانی قلیل ہے، ملاقات نجاست سے نجس ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے ڈالا دوسری دفعہ، فرض یہ ہے کہ وہ بھی قلیل پانی ہے تو ملاقات نجاست سے نجس ہو گیا۔ تو جتنی دفعہ قلیل پانی آپ ڈالتے جائیں گے ملاقات نجاست سے نجس ہوتا جائے گا، کپڑا پاک کیسے ہوگا؟ اسی طرح بدن نجس ہے آپ کا تو اس پر ڈالتے ہیں، تو یوں ہی آپ نے بدن پر ڈالا پانی تو وہ تو ملاقات نجاست سے نجس ہو گیا، بدن کیسے پاک ہوگا؟ اسی طرح استنجا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو کوئی شے پاک ہو ہی نہیں سکتی قلیل پانی کے ساتھ اگر ہم اس کی ملاقات نجاست سے نجس ہو جانے کے قائل ہو جائیں۔ یہ ان کی عقلی دلیل ہے، مگر دیگر علماء، مشہور علماء، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی یہاں عقلی دلیلیں کام نہیں آئیں گی۔ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، دین خدا عقل کے ساتھ صرف عقل کے ساتھ نہیں پہچانا جاتا بلکہ ساتھ شرع کی ضرورت ہے۔ تو بھئی آپ کے پاس پھر شرعی دلیل کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ روایت وارد ہے کہ الماء اذا بلغ قدر قر لم ينجس شیء، جب پانی کور کی مقدار پہنچ جائے تو اس کو کوئی شے نجس نہیں کر سکتی، تو اس کا مفہوم اس مطلب پر دلالت کرتا ہے کہ اگر پانی کور کی مقدار نہ ہو تو وہ ملاقات نجاست سے نجس ہو جاتا ہے۔ تو یہ دلیل شرعی قلیل پانی کے ملاقات نجاست کے ساتھ نجس ہو جانے پر دلالت کر رہی ہے،
لذا قلیل پانی ملاقات نجاست سے نجس ہو جاتا ہے، اسی طرح کنویں کا پانی بھی ملاقات نجاست سے نجس ہو جاتا ہے۔ تو فرض یہ ہے کہ قلیل پانی اور کنویں کا پانی یہ ملاقات نجاست سے نجس ہو جاتے ہیں، تو پھر قلیل پانی کو پاک کیسے کرنا ہے؟ فرماتے ہیں جو طریقے پہلے ذکر ہوئے ہیں، کور کی ملاقات کے ساتھ یا جاری پاک کور کی ملاقات، اور وہ ملاقات بھی جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ وہ کور پاک جو ہے وہ اوپر ہو یا اس کے مساوی ہو، نیچے نہ ہو، یا جاری پانی کی ملاقات کے ساتھ وہ پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ جاری پانی، وہ جو جاری پانی اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ کور سے کم ہو تو وہ بھی جاری ہے یا نہیں؟ جاری اس کی ملاقات کے ساتھ وہ نجس جو قلیل پانی ہے پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ بھئی جو جاری پانی نہر کا ہے، جو کثیر پانی ہے، اس کی ملاقات کے ساتھ تو نجس قلیل پانی پاک ہو جائے گا، لیکن وہ جاری پانی جو کور سے کم ہے، اگر قلیل پانی کے ساتھ اس کا اتصال کریں، ملاقات کریں، تو کیا یہ قلیل پانی اس قلیل جاری جو ہے کور سے جو کم ہے اس کی ملاقات سے کیا یہ پاک ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں مصنف کے نزدیک پاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس جاری کو بھی اسی جاری کی معنی سمجھتے ہیں کہ جو کثیر ہوتا ہے۔ لیکن علامہ ہلی علیہ الرحمہ جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے، وہ اس قلیل جاری کو غیر جاری کی مانند، یعنی قلیل عام جو قلیل پانی ہوتے ہے اس کی مانند قرار دیتے ہیں۔ تو یہ جو جاری پانی قلیل ہے، کور سے کم ہے، اس کو اگر نجس پانی کے ساتھ متصل کریں تو وہ نجس پانی اس کے ساتھ پاک نہیں ہوگا، علامہ کے نزدیک پاک نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی نجس ہو جائے گا، پاک نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی اس نجس پانی کے ساتھ متصل ہونے سے علامہ کے نزدیک نجس ہو جائے گا۔ لیکن مصنف کے نزدیک یا مصنف کے قول کے جو علماء قائل ہیں کہ جو اس قلیل جاری کو مثل کثیر جاری سمجھتے ہیں، ان کے قول کے مطابق وہ قلیل جاری اگر قلیل نجس کے ساتھ ملاقی ہو جائے، ملاقات کرے، تو وہ اس کو پاک کر دے گا۔ یہ تھا ایک مطلب۔ اس کے بعد والا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کنویں کا پانی ہے اس کو پاک کرنا ہے تو کیسے پاک ہوگا؟ فرماتے ہیں وہ جو طریقے پہلے ذکر ہوئے ہیں، قلیل کنویں کا پانی اگر نجس ہو جائے تو ملاقات قر طاہر سے بھی پاک ہو جاتا ہے، ملاقات جاری سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر بارش برس جائے تو اس کے ساتھ بھی کنواں پاک ہو جاتا ہے، جس طرح کہ قلیل نجس بھی بارش برسنے سے پاک ہو جاتا ہے، کنواں بھی پاک ہو جاتا ہے اگر اس پر بارش برس جائے۔ تو یہ سب طریقے ہیں کنویں کو پاک کرنے کے، لیکن کنویں کو پاک کرنا ہو تو ان طریقوں کے علاوہ ایک طریقہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کنویں کا پانی نجس ہو جائے تو اس مورد نجاست کو دیکھتے ہوئے اس سے کچھ پانی کھینچ دیں تو وہ کنویں کا پانی جو ہے وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ کتنا پانی کھینچیں، کتنی مقدار کھینچیں؟ فرماتے ہیں وہ اس نجاست کے لحاظ سے ہے کہ اگر کنویں میں کتا گر پڑے تو کتنا پانی کھینچا جائے؟ 40 ڈول مثلا۔ اگر کنویں میں قلیل خون گر پڑے اس کی مقدار اور ہے، اگر قلیل پانی میں جنوب آدمی غسل کرے اس کی اور مقدار ہے، اگر کنویں کے پانی میں اگر کنویں کے پانی میں اونٹ گر کر مر جائے اس کا اور حکم ہے، اگر گائے گر کر مر جائے، انسان مر جائے، تو ہر ایک کا الگ الگ حکم ہے۔ تو جس نجاست کے ساتھ کنویں کا پانی نجس ہوا ہے تو اس نجاست کے لحاظ سے اس کی مقدار، پانی کی مقدار اس سے کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ تو اب اس مقدار کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ اگر کنویں میں ان چند نجاسات میں سے کوئی ایک نجاست گر جائے تو تمام پانی کھینچنا واجب ہے، تب کنواں پاک ہوگا۔ وہ چند نجاسات کون کون سی ہیں؟ جن میں سے ایک ہے اونٹ، بعیر، کہ اگر بعیر کنویں میں گر جائے تو کتنا پانی کھینچنا واجب ہوگا؟ سارا پانی کھینچنا واجب ہے۔ بعیر گر جائے صرف نہ، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کنویں میں گر کر مر جائے تو اس کی موت کی نجاست کے لیے تمام پانی کھینچنا واجب ہے۔ اگر کنویں میں بعیر گرتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے، اور زخمی ہونے سے اس کا خون کنویں میں، وہ اس خون کی وجہ سے کنویں کا پانی نجس ہوتا ہے، ویسے بعیر کو زندہ کسی طریقے سے نکال لیا گیا ہے تو خون اس میں، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں پھر جمی پانی کھینچنا واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ بعیر اس میں مرا نہیں ہے۔ یا مثلا بعیر جلال ہے تو اس کی جو نجاست جلل ہے، نجاست خور ہونا، تو جیسا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو نجاست خور حیوان ہوتا ہے اس کا پسینہ نجس ہوتا ہے، تو اس کا پسینہ کنویں میں جو گرا ہے اس نجاست سے سارا پانی کھینچنا واجب نہیں ہے۔ بعیر اگر کنویں میں گر کر مر جائے تو اس کی نجاست موت کی وجہ سے سارا پانی کھینچنا واجب ہے۔ بعیر سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں البعیر بمنزلۃ الجنس من الانسان، کہ جس طرح انسان جنس ہے، مرد کو بھی شامل ہے، عورت کو بھی شامل ہے، بچے کو بھی شامل ہے، بچی کو بھی شامل ہے، دیوانے کو بھی شامل ہے، ہر ایک کو شامل، اسی طرح بعیر بھی اس میں جنس ہے، خواہ اونٹ ہو، خواہ اونٹنی ہو، خواہ اونٹنی کی بچی ہو، نر ہو، مادہ ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ اگر کنویں میں گر کر مر جائے تو سارا پانی کھینچنا واجب ہے۔ یہ تھا ایک مورد۔ اور دوسرا فرد، اگر کنویں میں بیل گر کر مر جائے تو اس کے لیے بھی سارا پانی کھینچنا واجب ہے۔ جی، سور سے مراد کیا ہے؟ جو نر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مادہ ہے، گائے ہے، اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ ہاں البتہ سور جو ہے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ عرفاً اس کو سور کہا جائے، عرفاً اس کو بیل کہا جائے۔ عرفاً بیل کسے کہا جاتا ہے؟ جو ہل چلانے کی قابلیت رکھتا ہو، جو چھوٹا ہوتا ہے، بچڑا ہوتا ہے، اس کو بیل نہیں کہا جاتا۔ جب وہ عرفاً سور نہیں ہے، بیل نہیں ہے، تو وہ اگر کنویں میں گر کر مر جائے تو اس کے لیے سارا پانی کھینچنا واجب نہیں ہوگا۔ سارا پانی کھینچنا واجب ہے صرف اس سور کے لیے جس کو عرفاً سور اور بیل کہا جائے۔ تیسرا فرض جس کے لیے تمام پانی کھینچنا واجب ہے، فرماتے ہیں خمر ہے، چوتھا مسکر ہے، پانچواں دم حدث ہے، اور چھٹا فقا ہے۔ ان 6 کو مصنف نے جہاں ذکر فرمایا ہے۔ تو خمر کے لیے سارا پانی کھینچنا واجب، خمر شراب جو انگور سے تیار ہوتی ہے اس کو خمر کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے سارا پانی کھینچنا واجب ہے۔ کتنی خمر کنویں میں گرے؟ فرماتے ہیں خواہ تھوڑی ہو خواہ زیادہ ہو، سارا پانی کنویں سے کھینچنا واجب ہے۔ البتہ شیخ صدوق تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک قطرہ خمر کا کنویں کے پانی میں گر جائے تو صرف 20 ڈول سے کنواں پاک ہو جائے گا، اور اگر ایک قطرے سے زیادہ گرے تو پھر سارا پانی کھینچنا واجب ہے، ضروری ہے۔ مگر مصنف شہید ثانی شارح یہ شیخ صدوق کے قول کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں والخمر قلیل ہی و کثیر ہی، خواہ ایک قطرہ ہو خواہ ایک قطرے سے زیادہ ہو، اگر کنویں پانی میں گر جائے تو سارا پانی کھینچنا واجب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مسکر،
مسکر، مسکر کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شے جو نشہ آور ہو، بالاصل بہنے والی ہو. بھئی شراب بھی تو نشہ آور ہوتی ہے، بہنے والی ہوتی ہے، تو پھر مسکر کو الگ اور شراب کو الگ ذکر کرنے کا مطلب کیا؟ بس اس کو فرماتے ہیں کہ اس اصطلاح میں کہ عطف العام علی الخاص، پہلے ایک خاص شے کا ذکر کر دیا، خمر وہ خاص ہے، اور مسکر یہ عام ہے جو اس خمر کو بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ جو باقی افراد ہیں نشہ آور ان کو بھی شامل ہے. بھئی چلو ٹھیک ہے، یہ تو ایسے یہ عطف العام علی الخاص ہے، لیکن بات یہ ہے کہ خمر کو علیحدہ ذکر کرنا، مسکر کو علیحدہ ذکر کرنا، اس کی کوئی وجہ بھی ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، کیونکہ خمر کے بارے بالخصوص روایت موجود ہے تو اس لیے خمر کو الگ ذکر کیا، اور باقی جتنے مسکرات ہیں ان میں سے کسی کا علیحدہ ذکر نہیں ہے روایت میں. ہاں البتہ فقہاء کا ذکر ہے تو فقہاء کو بھی الگ آخر میں ذکر کرتے ہیں، لیکن باقی جو مسکرات ہیں ان کا چونکہ روایت میں الگ الگ نام نہیں لیا گیا، اس لیے مطلقاً ان کو مسکر ہی کہہ دیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ مسکر جو بالاصل بہنے والی ہو اس کے لیے بھی سارا پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا. اور ایک ہے دم حدث، دم حدث کنویں میں گر جائے اس کے لیے بھی سارا پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا. دم حدث کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَهُوَ الدِّمَاءُ الثَّلَاثَةُ، وہ 3 خون ہیں، حیض، نفاس اور استحاضہ. ان 3 خونوں میں سے اگر کوئی خون بھی خواہ ایک قطرہ بھی کنویں میں گر پڑے تو سارا پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا. ایسے ہی فقاع جو یو سے شراب تیار ہوتا ہے وہ کنویں میں گر پڑے تو بھی سارا پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا. اب ایک بات، کتاب ذکرہ میں مصنف نے فرمایا ہے کہ فقاع کے ساتھ اسیر عنبی بھی ملحق ہے. کتاب ذکرہ میں مصنف نے اسیر عنبی کو فقاع کے ساتھ ملحق کیا ہے کہ جو حکم فقاع کا ہے وہی حکم اسیر عنبی. اسیر عنبی یعنی انگوروں سے جو رس اور شیرہ نچوڑا جاتا ہے بشرطے کہ اس کو جوش بھی آئے اور جوش آنے کے بعد گاڑھا بھی ہو جائے تو وہ اسیر عنبی نجس ہے، اور اس کا حکم وہی ہے جو فقاع کا حکم ہے. یہ کتاب ذکر مصنف نے اسیر عنبی کو فقاع کے ساتھ ملحق کیا ہے. تو پھر شہید ثانی آپ اس طرح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ملحق کیا، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ بَعِیدٌ، یہ الحاق بعید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاً اسیر عنبی کی نجاست مسلم نہیں ہے بعد غلیان ہی واشتداد ہی، کہ اس کو جوش آنے کے بعد اور گاڑھا ہونے کے بعد وہ نجس ہو جاتا ہے. کیا اس کی نجاست مسلم ہے؟ نہیں، یہ متفق علیہ نہیں. بعض اس کی نجاست کے قائل ہیں، بعض اس کی نجاست کے قائل نہیں ہیں. اولاً تو اسیر عنبی کی نجاست مسلم نہیں، اور ثانیاً اگر تسلیم کر بھی لیں کہ اسیر عنبی نجس ہے بعد غلیان ہی واشتداد ہی نجس ہے، تو پھر نجس ہے تو کیا ہر نجس فقاع کے ساتھ ملحق ہے؟ فقاع کے ساتھ اس اسیر عنبی کو ملحق کرنا آخر اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. جب دلیل نہیں ہے تو فقاع کے ساتھ مصنف نے ملحق کیوں کیا ہے؟ سمجھی بات یہ آپ نے؟ اولاً تو اسیر عنبی کی نجاست مسلم نہیں، لیکن لو سلم نجاست ہو، اگر اس کی نجاست کو تسلیم کر بھی لیں
تو وہ دلیل کیا ہے کہ اس کے لیے بھی سارا پانی کھینچا جائے، فقہا کے ساتھ اس کو ملحق کیا جائے، بلکہ ما لا نص فی، جب اس کے بارے نص نہیں تو اس کو ما لا نص فی میں داخل کیا جائے کہ جس کے بارے نص نہیں اس کے لیے کتنا پانی کھینچا جاتا ہے، 30 ڈول ہیں یا 40 ڈول ہیں یا سارا پانی، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں کہ مصنف نے یہاں منی کا ذکر نہیں کیا کہ اگر منی کنویں میں گر پڑے، خواہ انسان کی منی ہو یا اس حیوان کی کہ جس کو ذبح کیا جائے تو اس کا خون دھار مار کر نکلتا ہے، تو اس کی منی اگر کنویں میں گر پڑے تو مشہور علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی سارا پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا، لیکن مصنف نے اس کا ذکر یہاں لمحہ میں نہیں کیا۔ تو اس بارے کتاب بیان، کتاب دروس، ان میں مصنف نے منی کے بارے قطعی فتویٰ دیا ہے کہ سارا پانی کھینچنے سے، اگر یہ کنویں میں گر پڑے نا منی، سارا پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ اور کتاب ذکر میں مصنف نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے بارے نص نہیں ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ سارا پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ اگر منی کنویں میں گر پڑے تو کتاب ذکر میں کیا فرماتے ہیں کہ اس کے بارے اگرچہ نص نہیں ہے لیکن مشہور یہی ہے کہ سارا پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ تو یہاں مصنف نے منی کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شاید وجہ یہ ہو کہ چونکہ اس کے بارے نص نہیں تو اس لیے یہاں اس کو ذکر نہیں کیا، شاید اس کے بارے نص نہیں ہے اس لیے ذکر نہیں کیا۔ پھر شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو جواب ہے یہ جواب صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو دم حدث ہے وہ بھی صرف مشہور ہے، اس کے بارے بھی نص نہیں ہے، تو اس کو ذکر کیوں کیا؟ اس کو یہاں ذکر کر دیا۔ جب دم حدث کو ذکر کیا ہے صرف شہرت کی بنا پر تو منی کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا شہرت کی بنا پر، یا اگر عدم نص مقصود ہے کہ چونکہ منی کے بارے نص نہیں ہے اس لیے یہاں ذکر نہیں کر رہے تو پھر دم حدث کو بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا چونکہ اس کے بارے بھی نص نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اب یہ بتائیں کہ مصنف کو پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ کوئی حال تو نکالیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ مصنف کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ چونکہ ان کی کتاب یہ مختصر ہے صرف ان کو منصوصات پر اکتفا کرنا چاہیے تھا، جس طرح منی کا ذکر نہیں کیا اسی طرح دم حدث کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سمجھ گئے؟ یہ کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، بس یہاں تک دیکھنا ہے ترجمہ، پھر آگے پڑھیں گے۔ وَالْقُرُّ الْمُعْتَبَرُ فِي الطَّهَارَةِ وَعَدَمِ الْإِنْفِعَالِ بِالْمُلَاقَاتِ هُوَ 1100 رِطْلٍ۔ قر جو طہارت میں معتبر ہے یعنی کسی نجس شے کو پاک کرنے میں معتبر ہے، وَعَدَمِ الْإِنْفِعَالِ بِالْمُلَاقَاتِ اور ملاقات نجاست کے ساتھ منفعل اور متاثر نہیں ہوتا یعنی نجس نہیں ہوتا ملاقات نجاست کے ساتھ، وہ قرب ہوا 1100 رطل، وہ 1200 رطل ہے۔ رطل بے کسر راء علی الافصح و فتحها علی قلۃ، را کے کسرہ کے ساتھ یہ فصیح لغت ہے لیکن را کے فتح کے ساتھ بھی اس کو پڑھا جاتا ہے مگر وہ قلیل ہے، کم ہے۔ ریتل بھی ٹھیک ہے، راتل بھی ٹھیک ہے، بہتر کیا ہے؟ ریتل پڑھنا۔ 1200 ریتل بل عراقی، اور ریتل سے مراد ریتل عراقی ہے، ریتل یمنی نہیں ہے۔ وقدرہ،
اور رتل عراقی کی مقدار 130 درہمن 130 درہم ہے. ریتل عراقی کی مقدار کتنی؟ 130 درہم. اتنا وزن بن جائے تو وہ ریتل عراقی بنے گا. تو پھر 1200 کو 130 میں اگر ضرب دیں تو کتنا جواب نکلے گا؟ 1,56,000. 1,56,000 56,000 یہ درہم بنے گے. 1,56,000 درہم اتنا وزن ہو تو وہ ایک کور بنے گا. اچھا، المشہور فیہما، پھر دیکھ لیں عبارت کو ذرا. وقدرہ رتل عراقی کی مقدار 130 درہم 130 درہم ہے. المشہور فیہما، شہرت ان میں یہی ہے. کیا مطلب؟ یعنی 1,200 ریتل عراقی ہو، یمنی نہ ہو، اور رتل عراقی کی مقدار بھی مشہور یہی ہے کہ 130 درہم ہوتی ہے. فیہما، فیہما کا مرجع کیا ہے کہ اولاً تو رتل عراقی ہونا مقصود ہے، یمنی مراد نہیں، اور ثانیاً رتل عراقی کی مقدار 130 درہم ہے، کوئی اور نہیں، یہ مشہور ہے. وبالمساحت، اور پیمائش کے لحاظ سے جو کور کی تقدیر اور مقدار ہے وہ ما بالغ مکسر ہو 42 شبرن، کہ جس کا حاصل ضرب 240 شبر. 240 کتنا بنتا ہے؟ 42، یعنی 42 بالشت. وسبعۃ اسمان شبرن، اور ایک شبر کے 8 حصوں میں سے 7 حصے، 7/8، یعنی 42 صحیح 7/8 بالشت. البتہ وہ بالشت مستوی خلقت ہے، جو درمیانی خلقت والا آدمی ہو نا، اس کی بالشت. جس کی انگلیاں بہت لمبی ہیں یا جس کی بہت چھوٹی ہیں وہ مراد نہیں، بلکہ جو درمیانی خلقت والا ہے. علل مشہور، قول مشہور یہی ہے کہ 42 صحیح 7/8 بالشت. تو یہ 42 صحیح 7/8 یہی ہم نے حاصل ضرب نکالا ہے. مشہور یہ علل مشہور والمختار عند المصنف، مشہور بھی یہی ہے اور مصنف شہید اول جو ہیں ان کے نزدیک مختار بھی یہی ہے. علل مشہور والمختار، یعنی وعلل مختار عند المصنف. وفی الاکتفاء ب27 قول قوی، شہید ثانی اپنا فتویٰ دیتے ہیں کہ 27 بالشت کے ساتھ اکتفا کرنے میں قول قوی ہے. یعنی 3.5 بالشت والا فتویٰ تو ہے نا مصنف کا، ہمارے نزدیک جس گڑے کی، جس برتن کی پیمائش 3 بالشت لمبائی چوڑائی گہرائی بن جائے وہ کور ہے، یہی کافی ہے. 27 والا قول ان کے. وینجس الماء القلیل، قلیل پانی نجس ہو. وہ ما دون الکور، قلیل اسے کہتے ہیں جو کور سے کم ہو، یہ ملاقات نجاست سے نجس ہو جاتا ہے. والبیرو ینجس القلیل والبیرو، اور بیر یعنی کنواں یہ بھی نجس ہو جاتا ہے. کنواں کسے کہتے ہیں؟ وہو مجمع ماء نابع من الارض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا بالملاقات. تو یہ کنواں بھی نجس ہو جاتا ہے ملاقات کے ساتھ، جیسا کہ قلیل پانی ملاقات نجاست سے نجس ہوتا ہے. کنواں کہتے کسے ہیں؟ کنویں کی تعریف کیا ہے؟ بیر مؤنث سمائی ہے. جب یہ مؤنث سمائی ہے، مؤنث ہے، تو اس کی طرف ضمیر مذکر کی کیوں لوٹ رہی ہے؟ وَهُوَ مَجْمَعُ مَاءٍ نَابِعٍ مِنَ الْأَرْضِ. ہووا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بیر. تو یہاں ہیا کہنا چاہیے تھا، ہووا کیوں کہا؟
فرماتے ہیں کہ اذا دار الامر بین المرجع والضمیر مراعات الخبر اولا، جی خبر کی مراعات کرنا وہ بہتر یہ قاعدہ ہے۔ تو چونکہ یہاں بیر مرجع ہے وَهُوَ مَجْمَعُ مَاءٍ نَابِعٍ، یہ مجمع یہ اس ہوا کی خبر بن رہی ہے، یعنی بیر کی خبر بن رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں مذکر ضمیر استعمال کرنا یہ بہتر تھا، اس لیے ذکر کیا۔ وہ مجمع ماء نابع من الارض، بیر اسے کہتے ہیں کہ جو پانی کے پھوٹنے کی جگہ جو زمین سے پھوٹے، لا یتعداها غالباً، اور غالباً اس سے تعدی نہ کرے، تجاوز نہ کرے، ہاں نادراً تجاوز کر بھی جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا یخرج عن مسماها عرفاً، اور بیر کیا اب دیکھا آپ نے، لا یتعداها غالباً ولا یخرج عن مسماها، یہاں ہا ضمیر کا مرجع بیر ہے، یہاں مؤنث کی ضمیر لوٹائے، اور اس بیر کے نام سے عرفاً خارج نہ ہو، اگر عرفاً اس کو بیر نہ کہا جائے، بیر کے نام سے خارج ہو، بلکہ اس کو عرفاً چشمہ کہا جاتا ہو، تو پھر وہ چشمہ ہی شمار ہوگا، کنواں شمار نہیں ہوگا۔ بالملاقات یعنی ینجس الماء القلیل والبیر بالملاقات علی المشہور فیہما، قلیل پانی اور کنویں کا پانی ملاقات نجاست سے نجس ہو جاتا ہے، ان دونوں میں شہرت یہی ہے، قلیل اور کنویں میں شہرت یہی ہے۔ بل قاد ان یکون اجماعا، بلکہ قریب قریب اجماع اس ان دونوں پر اجماع ہے، یعنی یہ اجماع کے قریب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بہت کم مخالف ہیں اس مسئلہ میں، یعنی جو علماء قلیل پانی اور کنویں کے پانی کو ملاقات نجاست سے نجس نہیں سمجھتے، وہ شاذ ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر ہیں صحیح، اور دلیل ان کی وہ یہ دلیل ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کی۔ وَيَطْهُرُ الْبِئْرُ بِمَا ذُكِرَ، کنویں کا پانی پاک ہو جاتا ہے، ہاں کیا ہے، وَيَطْهُرُ الْقَلِيلُ بِمَا ذُكِرَ، قلیل پانی پاک ہو جاتا ہے، بِمَا ذُكِرَ، ان طریقوں کے ساتھ جو پہلے ذکر ہوئے ہیں۔ وہ پہلے کیا ذکر ہوئے ہیں طریقے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ مُلَاقَاتُهُ الْقُرَّةُ، وہ اس کے ساتھ قر کی ملاقات علی الوجہ السابق، جس طرح کے سابقہ بیانات میں ذکر کیا ہے۔ وَقَضَا يَطْهُرُ بِمُلَاقَاتِ الْجَارِي، اور اسی طرح قلیل پانی پاک ہو جاتا ہے جاری کی ملاقات کے ساتھ بھی، البتہ جاری مساویاً لہو، اس نجس کے مساوی ہو، او عالیاً علیہ، یا وہ جاری اس نجس سے اوپر ہو، اس سے بلند ہو۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ قُرًّا، اگرچہ وہ جاری پانی قر کی مقدار نہ بھی ہو، تب بھی وہ قلیل پانی کو پاک کر دے گا، صرف عند المصنف ومن یقول مقالتہ، مصنف کے نزدیک یا جو مصنف کے قول کے قائل ہیں ان کے نزدیک وہ جاری پانی اگرچہ قر سے کم ہو تب بھی وہ نجس پانی کو پاک کر دے گا، مگر علامہ کے قول کے مطابق وہ جاری جو قلیل ہے قر سے کم ہے وہ پاک نہیں کرے گا۔ اور آگے کیا عبارت ہے آپ کے پاس؟ وَمَنْ يَقُولُ بِمَقَالَتِهِ وَبِوُقُوعِ الْغَيْثِ عَلَيْهِ اجماعاً، اور اگر اس قلیل پانی پر غیث یعنی بارش واقع ہو جائے تو اس قلیل پانی کو وہ بارش بھی پاک کر دیتی ہے، اس پر بھی تمام علماء کا اجماع ہے۔ اب مسئلہ رہ گیا کنویں کا کہ یطہر البئر بمطہر غیرہ مطلقا، کنواں پاک ہو جاتا ہے یعنی کنویں کا پانی پاک ہو جاتا ہے بمطہر غیرہ، اس کنویں کے پانی کے علاوہ جتنے مطہرات ذکر ہوئے ہیں مطلقاً، یعنی جتنے ذکر ہوئے ہیں وہ کون کون سے ذکر ہوئے ہیں کہ جاری کی ملاقات، قر طاہر کی ملاقات، بارش کا اس پر برس جانا، تو جس طرح ان کے ساتھ پاک ہو جاتا ہے
ایک طریقہ اور بھی ہے کنویں کو پاک کرنے کا، اور وہ یہ ہے وَبِنَزْحِ جَمِيعِهِ لِلْبَعِيرِ، اگر کنویں میں بعیر گر کر مر جائے تو اس کے لیے سارا پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ وَهُوَ مِنَ الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْإِنسان، بعیر ابل سے بمنزلہ انسان ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح انسان اس میں جنس ہے، یشمل الذکر والانثى الصغیر والکبیر، جس طرح کہ یہ مذکر کو بھی شامل ہے، صغیر کو بھی شامل ہے، کبیر کو بھی شامل ہے، اسی طرح بعیر بھی اس میں جنس ہے جو یشمل الذکر والانثى الصغیر والکبیر۔ والمراد من نجاستہ المستندۃ الی موتہ، والمراد مبتدا، المستندۃ اس کی خبر ہے، اور بعیر کی نجاست سے مراد وہ نجاست ہے المستندۃ الی موتہ، جو اس بعیر کی موت کی طرف مستند ہو، یعنی بعیر کنویں میں گر کر مرے تو اس کی موت سے جب پانی نجس ہوا تب سارا پانی کھینچنا واجب ہے۔ ہاں اگر بعیر کی کوئی اور نجاست کنویں میں گر جائے تو پھر سارا پانی کھینچنا واجب نہیں، بلکہ اس نجاست کے مطابق۔ وَقَذَا الثَّوْرِ، اسی طرح بیل، کیلا ہوا ذکر البکر، کہا گیا ہے کہ وہ گائے کا مذکر ہوتا ہے۔ وَالْأَوْلَى اعتبار اطلاق اسمہ عرفاً مع ذلک، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے نام کے اطلاق کا اعتبار کیا جائے عرفاً، یعنی عرفاً اس کو ثور کہا جائے، مع ذلک یعنی مع الذکوریت، مذکر ہونے کے ساتھ ساتھ، صرف مذکر ہونا کافی نہیں بلکہ اس پر بیل کا نام بھی صادق آئے، یعنی زمین کو ہل چلانے کے کام آ سکتا ہو، چھوٹا بچڑا نہ ہو۔ والخمر، جس کا بھی عطف اسی پر ہو رہا ہے، یعنی وَيَطْهُرُ الْبِئْرُ بِنَزْحِ جَمِيعِهِ لِلْبَئِيرِ وَالثَّوْرِ وَالْخَمْرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، خواہ وہ خمر قلیل ہو، خمر نہیں خمر لفظ ہوتا ہے، خمر قلیل ہو یا کثیر ہو، ایک قطرہ ہو یا زیادہ ہو۔ والمسکر یعنی وَبِنَزْحِ جَمِيعِهِ لِلْمُسْكِرِ، مسکر کے لیے بھی سارا پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ مسکر سے مراد کیا؟ الماء بالاصالۃ، جو اصل بہنے والی ہو۔ اگر کوئی نشاور چیز ہو لیکن وہ اصل کے لحاظ سے بہنے والی نہ ہو، مثلا بھنگ ہے، وہ اصل بہنے والی نہیں ہے، ہاں اس کو پھر جب گھوٹا جائے تو تب وہ مسکر جا کر بنتی ہے، تو فرماتے ہیں وہ نجس نہیں ہے، اگرچہ نشہ آور ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بالاصالہ بہنے والی نہیں ہے۔ وہ مسکر نجس ہوتی ہے جو بالاصل بہنے والی ہو۔ بھانگ اگرچہ پینی حرام ہے مگر نجس نہیں ہے۔ ہاں وَدَمِ الْحَدَثِ یعنی وَبِنَزْحِ جَمِيعِهِ لِدَمِ الْحَدَثِ، دم حدث کے لیے بھی سارا پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ وَهُوَ الدِّمَاءُ الثَّلَاثَةُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وہ دماء ثلاثہ ہیں۔ دم حدث سے مراد کیا ہے؟ دماء ثلاثہ۔ علی المشہور کا تعلق دم حدث کے ساتھ ہے، کہ مشہور یہ ہے کہ دم حدث کے لیے سارا پانی کھینچنا واجب ہے۔ یہ اس طرح نہیں ترجمہ اس کا کرنا کہ دم حدث کے لیے سارا پانی کھینچنا واجب ہے، سارا پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا، اور دم حدث ہے کیا؟ وَهُوَ الدِّمَاءُ الثَّلَاثَةُ عَلَى الْمَشْهُورِ، مشہور یہ ہے کہ دم حدث دماء ثلاثہ ہیں، تین خونوں کو دم حدث کہا جاتا ہے، یہ مشہور ہے نا، یہ مطلب غلط ہے۔ دم حدث اس پر اتفاق ہے کہ دم حدث انہی تین خونوں کو کہا جاتا ہے، لیکن دم حدث اگر کنویں میں گر پڑے تو سارا پانی کھینچنا یہ شہرت ہے، مشہور یہ کہ سارا پانی کھینچ جائے۔ والفقاء یعنی وَبِنَزْحِ جَمِيعِهِ لِلْفُقَّاءِ، فقاء کے لیے سارا پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ فقاء بضم الفا، فا کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرِ الْأَسِيرِ الْعِنَبِ بَعْدَ اشْتِدَادِهِ بِالْغَلَيَانِ قَبْلَ ذَهَابِ ثُلُثَيْهِ، اب فرماتے ہیں کہ مصنف نے کتاب ذکر میں اسیر عنبی کو ملحق کیا ہے بہی، فقاء کے ساتھ، الحق بہی فقاء کے ساتھ ملحق کیا ہے مصنف نے،
کتاب ذکر میں کس کو ملحق کیا ہے؟ الحق کا مفعول ہے الاسیر العنبی، اسیر عنبی کو ملحق کیا ہے۔ بعد اشتداد ہی بالغلیان، بعد اس کے کہ جب جوش دینے کے ساتھ وہ سخت ہو جائے، اشتداد سخت ہو جانا جوش دینے کے ساتھ، قبل ذہاب سولو ہے، اور ابھی تک اس کا 2/3 ختم نہ ہوا ہو، چونکہ 2/3 ختم ہو جائے تو وہ سرکہ بن جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کے بین ہو تو اس کو مصنف نے فقہا کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ وَهُوَ بَعِیدٌ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ بعید ہے۔ ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ہوا ضمیر کا مرجع الحاق ہے۔ بھئی الحاق تو پہلے ذکر نہیں ہوا، فرماتے ہیں وہ اگرچہ لفظاً ذکر نہیں ہوا معنی تو ذکر ہو چکا ہے، کیونکہ وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، الحق سے جو معنی الحاق سمجھا جاتا ہے وہ ضمیر اس الحاق کی طرف لوٹ رہی۔ وَهُوَ بَعِیدٌ، یہ الحاق بعید ہے۔ کیسے بعید ہے؟ کہ اولاً اس کی نجاست مسلم نہیں، اس کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو جمی پانی کھینچنے پر کوئی دلیل نہیں۔ ولم یذکر هنا المنی، مصنف نے یہاں کتاب لمع میں منی کا ذکر نہیں کیا کہ اگر منی کنویں میں گر پڑے تو اس کے لیے بھی سارا پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ کون سی منی؟ مما لہو نفس سائلہ، جس کے لیے نفس سائلہ ہوتا ہے، خون جہندہ ہوتا ہے، ایسے حیوان کی منی گر پڑے تو اس سے سارا پانی کھینچنا ضروری ہے۔ والمشہور فیہ ذالک، واو حالیہ، حالانکہ مشہور فیہ منی میں ذالک نزہ جمی ہے، سارا پانی کھینچنا ضروری ہے، مشہور چاہیے۔ وَبِهِ قَاطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُخْتَصَرَيْن، اور اسی مطلب کے ساتھ مصنف نے قطعی فتویٰ دیا ہے اپنی 2 مختصر کتابوں بیان اور دروس میں۔ وَنَسَبَهُ فِي الذِّکْرَ إِلَى الْمَشْهُورِ، بیان اور دروس یہ مختصر کتابیں ہیں، ان کی نسبت جو ذکر ہے نا وہ ذرا لمبی کتاب ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ کتاب ذکر میں مصنف نے اس کو مشہور کی طرف نسبت دی ہے۔ دیکھا آپ نے، دروس اور بیان میں مصنف نے قطعی فتویٰ دیا ہے کہ اگر منی کنویں میں گر پڑے تو سارا پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ کتاب ذکر میں مصنف کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح نہیں کہا، بلکہ عبارت یوں ہے کتاب ذکر کی، کہ کتاب ذکر میں فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں منی گر پڑے تو مشہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ سارا پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا، یعنی مشہور کی طرف نسبت دے دیا ہے، اپنا فتویٰ نہیں دیا۔ معترفاً فیہ بعدم النص، معترفاً، حالانکہ مصنف نے اعتراف بھی کیا ہے فیہ کتاب ذکر میں بعدم النص، کہ منی کے بارے نص نہیں ہے، کہ اگر منی کنویں میں گر پڑے سارا پانی کھینچنا ضروری ہو، اس کے بارے یہ نص نہیں ہے۔ تو یہاں مصنف نے ولم یذکر هنا المنی، جو پیچھے لفظ ذکر ہوا ہے لم یذکر هنا المنی، یہاں منی کا مصنف نے ذکر نہیں کیا۔ کیوں ذکر نہیں کیا؟ اب ولعلہ السبب فی ترکہ ہنا، شاید ہو ضمیر لعلہ، ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ عدم نص، شاید عدم نص سبب ہو فی ترکہ، ترک منی میں، ہونا یہاں کتاب لمع میں، یعنی کتاب لمع میں مصنف نے منی کا ذکر نہیں کیا کہ منی اگر کنویں میں گر پڑے سارا پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا، جی یہاں ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا، سبب کیا؟ فرماتے ہیں شاید یہی وجہ ہو کہ جیسا کہ کتاب ذکر میں فرمایا کہ چونکہ اس کے بارے نص نہیں، تو شاید لمع میں اس لیے ذکر نہیں کیا چونکہ اس کے بارے نص نہیں۔ تو اس کے بعد شہید فرماتے ہیں فلا وجہ، ہاں کیا تھا؟ ولعلہ السبب فی ترکہ ہنا لیکن دم الحدث کذالک، لیکن فرماتے ہیں کہ دم حدث بھی تو اسی طرح ہے، اس کے بارے بھی تو نص نہیں ہے۔ فلا وجہ لافراد ہی، پس کوئی وجہ نہیں ہے لافراد ہی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ترک منی، یعنی صرف اور صرف ترک منی کی کوئی وجہ نہیں ہے، چونکہ دم حدث کو ذکر کر دیا حالانکہ اس کے بارے بھی نص نہیں،
تو منی کے بارے نص نہیں تھی تو اس کو ترک کیوں کیا؟ اس کو ترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اب ایک اور بات کرتے ہیں، وَإِيجَابُ الْجَمِيعِ لِمَا لَا نَصَّ فِيهِ، اگر مصنف یہ کہیں کہ چونکہ منی کے بارے نص نہیں ہے اور چونکہ اس کے بارے نص نہیں تو وہ ما لا نص فی میں شامل ہے، اور ما لا نص فی کے لیے سارا پانی کھینچنا واجب ہوتا ہے، اگر مصنف یہ کہیں تو ہم کہیں گے کہ دم حدث بھی تو اسی طرح ہے، وہ بھی تو ما لا نص فی میں ہے، تو اس کے لیے بھی سارا پانی کھینچا جائے۔ جب اس کا ذکر آپ کر رہے ہیں تو پھر منی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اور اگر منی کا ذکر نہیں کیا تو پھر اس کا ذکر بھی نہ کرتے، یا دونوں کا ذکر کرتے یا دونوں کو ترک کرتے، ایک کا ذکر کرنا ایک کو ترک کرنا یہ مناسب نہیں۔ ہاں دیکھیں بار، وَإِيجَابُ الْجَمِيعِ، اور جمی پانی کھینچنے کا کو واجب قرار دینا ما لا نص فی کے لیے یشملہما، دم حدث اور منی دونوں کو شامل ہے، والظاہر ہونا حصر المنصوص بالخصوص، اور یہاں لمح میں ظاہر یہ ہے کہ منصوص کو شمار کرنا تھا، انہی کو حاصل کرنا تھا، بالخصوص یعنی خصوصی طور پر جن کے بارے نص ہے صرف ان کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، چونکہ کتاب مختصر ہے، جن کے بارے نص نہیں اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دم حدث کو بھی یہاں ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔